نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تو کون اچھا ہے بات میں اس شخص سے جو اللہ کی طرف بلائے۔ اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اس میں کیا آتا ہے کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، کہ ہذہ الدعوۃ التامہ یہ ہے دعوت تمام، پکار مکمل، یعنی اسلام کی جو کمپلیٹ دعوت ہے وہ اذان کے اندر ہے۔ تو اس سینس میں بھی اگر آپ اس کو لیں تو کون اچھا ہے بات میں اس شخص سے جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی نماز کی طرف، وعمل صالحا، اور خود بھی نماز پڑھے۔ اسلام میں اذان دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسے لوگوں کی کوئی وقت نہیں رہی، لیکن اسلام میں اس کام کو بہت اپریشیٹ کیا گیا۔ آج بھی جب بلال حبشی کا نام لیتے ہیں تو ہم خوشی سے کھل اٹھتے ہیں، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی سٹیٹس نہ تھا، لیکن اذان دینے کا کام اتنا معزز اور مقدس ہے کہ اذان دینے والوں کی عزت کی بات بھی دہرائی جانی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، قیامت کے دن مؤذن لوگ سب سے زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے، اونچی گردن والے ہوں گے، عزت والے ہوں گے۔ حضرت عمر سے منقول ہے، اگر میں مؤذن ہوتا تو میری آرزو پوری ہو جاتی اور میں رات کی نفلی عبادت اور دن کے نفلی روزوں کی اس قدر بھاگ دوڑ نہ کرتا۔ یعنی اگر مجھ کو اذان دینے کی سعادت نصیب ہو جاتی تو یہ اس سے بھی افضل کام تھا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں، دن کے روزے رکھ کے اور رات کو عبادت کر کے۔ میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار مؤذنوں کی بخشش کی دعا مانگی ہے کہ اللہ میری امت کے مؤذنوں کو بخش دے۔ اس پر میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنی دعا میں ہمیں یاد نہ فرمایا، حالانکہ ہم اذان کہنے پر اپنی تلواریں تان لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہاں لیکن اے عمر، ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ مؤذن ہونا یا اذان دینا غریب مسکین لوگوں تک رہ جائے گا۔ سنو عمر، جن لوگوں کا گوشت پوست جہنم پر حرام ہے ان میں مؤذن بھی شامل ہے۔ لیکن آج ہماری نظروں میں اذان دینے والوں کا کیا عالم ہے، اور کیا ہم اپنے بچوں کے لیے کبھی چاہیں گے کہ وہ بھی کبھی اذان دینے کی سعادت حاصل کریں، یا ان کو اس چیز کا شوق دلائیں، یا ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کریں؟ چلیے مسجدیں تو آپ کی نہیں ہیں یا آپ وہاں نہیں دے سکتے، تو کم از کم ان کو کہیں پر بھی، جیسے آپ عید کے لیے نکلے ہیں، بنانے کے لیے پکنک پہ نکلے ہیں، کسی سفر پہ نکلے ہیں، تو بچوں کو انکریج کیا کیجیے کہ آپ اذان دو، پھر ہم نماز پڑھیں گے۔ کیونکہ مسجد کے علاوہ بھی اگر کہیں پر لوگ اکٹھے ہیں تو وہاں پر اذان دی جا سکتی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس شخص سے بڑھ کر اچھی بات اور کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اچھے کام کیے۔ اصل میں بلانے میں بھی وہی سنجیدہ ہوگا جو خود کر رہا ہو، یا جو خود کر رہا ہوگا وہ کام، تو اس کے عمل کو دیکھ کے لوگ خود بخود اس طرف آنے لگیں گے، گویا وہ عمل سے بھی دعوت دے رہا ہے۔ کیونکہ اگر عمل اس کے خلاف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس شخص نے یہ صرف ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے لوگوں کو تبلیغ کرنے کا، اس کی باتوں میں کوئی وزن نہیں، کوئی سچائی نہیں، کیونکہ خود تو کرتا نہیں۔ اگر یہ اتنی اچھی بات ہوتی تو پہلے تو خود کرتا نا۔ تو جو شخص خود نہ کرے، صرف دوسروں کو بلائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ پھر ایک مشین کی طرح کام کر رہا ہے، اس کے اندر وہ سچی روح اور جذبہ نہیں، پھر اس کی بات سب سے خوبصورت بات نہیں، وہ آسن کال تو ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ آسن کس کو لگے گا؟ اس کو کون اپریشیٹ کرے گا؟ کیونکہ خود تو کر نہیں رہے، مجھے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو کوئی قول یا کوئی طریقہ اسی وقت زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے، زیادہ اچھا لگ سکتا ہے جب انسان اس طریقے کو اپنے اوپر بھی اپنائے۔ مثلاً ایک ڈاکٹر اگر علاج کر رہا ہے اور پیشنٹ سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ تو میں نے خود پہ بھی آزمائی ہوئی ہے دوا اور مجھے تو اس سے بہت فائدہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ مریض کا یقین ایک دم اس دوا پہ کتنے فیصد زیادہ بڑھ جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب نے خود بھی کھائی ہوئی ہے، پھر تو ہمیں بھی ضرور کھا لینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہو بھئی میں تو اس دوائی کو کبھی نہیں کھاتا، ویسے تم کھا کے دیکھ لو،
میں تو اس ہاسپٹل میں کبھی علاج نہیں کراتا لیکن تمہیں ریکمینڈ کرتا ہوں، تو اس کی بات میں کیا وزن ہوگا؟ اس کا کلام خوبصورت کلام نہیں، مکروہ کلام لگے گا، سن کے اریٹیشن ہوگی کہ یہ کیا کہا جا رہا ہے، ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں. تو اسی طرح دین کی طرف بلانے والے جب تک دین پر خود عمل نہ کریں، عملی نمونہ پیش نہ کریں، تو ان کی بات بھی خوبصورت نہیں ہوا کرتی. اچھا، اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت آ جائے، ان کے شعور میں سما جائے، ان کے حاضر و غائب میں اللہ کا تصور، وہ دلوں میں تقویٰ اس طرح راسخ ہو جائے کہ ہر طرف واقعی اس کی بات بلند ہو جائے. تو یہ ہے اللہ کی طرف بلانا. اور اگر دین کے بارے میں لمبی لمبی تقریریں کریں اور لوگوں کے پاس بہت سا علم اکٹھا ہو جائے، بہت بڑی بڑی کتابیں وہ رٹ لیں، حفظ کر لیں، لیکن ان کے دل نہ جاگے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت نہ پیدا، وہ اللہ سے جڑے نہیں، تو یہ بھی تبلیغ کوئی دین کی تبلیغ نہیں ہے، یہ بھی صرف ایک میکینیکل کام ہے. تو یہ جو دعوت ہے یہ دراصل بندوں کے دل میں اللہ کی محبت جگانے اور اللہ کا خوف دلانے اور اللہ والے ہو جانے کی دعوت ہے. وقال اننی من المسلمین. اور پھر آپ دیکھیں کہ کیا اتنا ہی کافی نہیں تھا کہ لوگوں کو بلائے، خود اچھے کام کر لے اور پھر چپ ہو جائے؟ نہیں، قال اننی من المسلمین، وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے، اپنے اسلام کا اظہار کرے، چھپائے نہیں اس بات کو. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، اس لیے کہ برائی کا نتیجہ ہمیشہ برا ہوتا ہے. برائی کرنے والے کا بھٹا بٹھا دیتی، جسے کہتے ہیں نا، آپ برا کریں تو وہ انما بغیکم علی انفسکم، آپ کے اپنے اوپر پلٹے گی. جب تک چھوڑو گے نہیں، آپ ہی کو ذلیل کرے گی وہ برائی. یعنی برائی کوئی بھی ہو، مثلا جھوٹ بولنا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دین کا کام کریں اور آپ جھوٹ بولیں اور پھر وہ جھوٹ جو ہے وہ آپ کے اوپر پلٹے نہ اور نقصان نہ دے آپ کو. آپ دین کا کام کرنے لگے، آپ دوسروں کو معاف نہ کر سکیں، جو آپ کو تکلیف دیں، جو آپ کو پریشان کریں، کیونکہ راستے میں تکلیفیں تو بہت آئیں گی نا، اسی لیے تو پہلے استقامت کی بات کر دی گئی. تو پھر آپ کہیں کہ اللہ کا پیغام پھیلے اور بڑھے اور پھلے پھولے، یہ نہیں ہو سکتا، پھر آپ کے ہاتھوں سے نہیں ہو سکتا. تو انما بغیکم علی انفسکم، تو اس لیے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی ایک ہو ہی نہیں سکتی. ادفع باللتی ہی احسن، کہیں بھی جو برائی پیش آئے اس کو اچھائی سے دور کرو، جب جا کے کوئی بہتر نتیجہ نکلے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے دلی دوست ہو. ایسا اخلاق چاہیے اس دین کے راستے میں کہ جس سے تمہارے دشمن دوست بنے، نہ کہ دوستوں کو بھی دشمن بنا لو اور دوستوں کو بھی دور کر دو. اس لیے اللہ کے دین کی طرف بلانے والے کو برائی سے نہیں بھلائی سے کام لینا ہے. دین پھیلانے کے لیے حسنہ کا ہتھیار چاہیے، کیونکہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کیونکہ ہم بہت دفعہ جسٹیفائی کرتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، 100% سچے ہوتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہوتا. لیکن اس سارے کے باوجود پھر برائی کا جواب برائی سے نہیں اچھائی سے دیں تو تب اس کی یہ جزا ملتی. اور جب تک یہ خوبی نہ آئے، یہ صفت پیدا نہ ہو، یہ کام نہیں ہو سکتا. اور بہت سے کام ہو سکتے، یہ کام نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس راستے میں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی برائی ایک ہے ہی نہیں. برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے اس کو نمبر 1 برداشت کرنا چاہیے، نمبر 2 فوری جواب نہیں دینا چاہیے، اور نمبر 3 جب جواب دیں بھی تو بھلائی سے دیں. دوسرے نے جو کیا وہ اس کا اخلاق ہے، مجھے جو کرنا ہے وہ میرا اخلاق ہے. دوسرے نے جو کچھ کیا وہ اس کے ساتھ ہے، میں جو کچھ کروں گا وہ میرے ساتھ ہے. جب یہ اخلاق پیدا ہوگا، ایسی خیرخواہی جنم لے گی، ایسی سچائی جنم لے گی، تو اس وقت دشمن بھی دوست بن جائیں گے، کیونکہ سچائی میں بہت طاقت ہے، وہ ہر جگہ پہچانی جاتی ہے. سچائی ایک ایسی چیز ہے جو چھپا نہیں سکتے آپ، وہ سب کو محسوس ہو جاتی. خیرخواہی ایسی چیز ہے کہ جو دوسرے سے چھپی نہیں رہتی. انسان تو کیا، جانور بھی پہچانتے ہیں کہ کون ان کا خیر خواہ ہے.
کس کے دل میں ان کے لیے جگہ ہے. کوئی زبان سے ایک لفظ نہ کہے, کہیں بھی کسی مجلس میں چلے جائیں, لوگوں کے صرف رویوں سے, لوگوں کے انداز سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ان کے دل میں آپ کے لیے کیا مقام ہے, یا آپ کے دل میں ان کا کیا مقام ہے. صرف انداز سے, ایک لفظ نہ بولیں. تو اس لیے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ, اچھائی اور برائی ایک ہے ہی نہیں. لیکن ہم کتنی دفعہ ان دونوں کو ایک ہی کر دیتے ہیں اور فرق نہیں کرتے. ہم کہتے پھر کیا ہوا, اس نے بھی تو یہ کیا تھا. ٹھیک ہے اس نے کیا تھا, ماننا, لیکن آپ کو نہیں کرنا. ادفع باللتی ہی احسن, برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ, زیادتی کا بدلہ معاف کرنے کے ساتھ, غضب کا بدلہ صبر کے ساتھ, بےہودگی کا بدلہ اگنور کر کے, چشم پوشی کے ساتھ, کسی کے مکروہ رویے کا حلم اور برداشت کے ساتھ. جب جواب دیا جائے گا تو تبھی دور رہنے والا قریب آ جائے گا, ورنہ قریب والے بھی دور چلے جائیں گے. یاد رکھیے, لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے, لو كنت فظا, اگر آپ سخت دل ہوتے, سخت مزاج ہوتے, غلیظ القلب, سنگ دل ہوتے, لانفضوا من حولک, یہ سب منتشر ہو جاتے, سب چلے جاتے, سب بھاگ جاتے, سب تمہیں چھوڑ جاتے. تو جو شخص سنگ دل ہو, سخت مزاج ہو, کوئی اس کے پاس نہیں پھٹکتا, کوئی اس سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا. تو جس سے کوئی تعلق ہی نہ رکھنا چاہے, پھر وہ دین کا کام کس طرح کر سکتا ہے؟ دعوت اللہ کا کام تو وہ پھر کر ہی نہیں سکتا, کیونکہ یہ تو انسانوں کے ساتھ کیا جانے والا کام ہے. جب انسان ہی کوئی پاس نہیں, کام کس پہ کریں گے؟ پتھروں دیواروں کو دین کی بات سنائیں گے, اللہ کی بات سنائیں گے. وَلَئِن صَبَرْتُمْ, لیکن پھر بھی صبر کر لو تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ, صبر کرنے والوں کے حق میں وہ بہت اچھا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس آیت میں حکم یہ ہے کہ جو شخص تم پہ غصے کا اظہار کرے, تم اس کے مقابلے میں صبر سے کام لو. جو تمہارے ساتھ جہالت سے پیش آئے, تم اس کے ساتھ حلم اور بردباری کا معاملہ کرو. جس نے تمہیں ستایا ہو اس کو معاف کر دو. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی شخص نے گالی دی. آپ نے اس کے جواب میں فرمایا, اگر تم اپنے کلام میں سچے ہو, یعنی تم نے جو مجھے گالی دی ہے, اگر تم نے صحیح بات کی ہے کہ میں مجرم اور خطاوار ہوں, تو میری دعا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر تم نے جھوٹ بولا ہے تو اللہ تمہیں معاف کر دے. تو جھگڑا آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ جنہوں نے آپ کو گالیاں دی, جنہوں نے آپ کی موت کے سامان کیے, جنہوں نے آپ پر طرح طرح کے الزام تراشی کی, آپ نے ان کے لیے ہمیشہ دعا کی, کیونکہ جب تک اتنی خیرخواہی نہیں ہوگی دین نہیں پھیلے گا. اور ایک طریقہ یہ کہ انسان صفائی کرنے اپنی بیٹھ جائے کہ جی آپ کیسے مجھے گمراہ کہہ رہی ہیں, ثبوت دیں, دلیل دیں. بحث مباحثے سے تو کوئی دل نہیں جیت سکتا. ادفع باللتی ہی احسن, اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو کوئی بات نہیں, اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کی غلط فہمی دور کر دے. اور اگر ہم میں کوئی کجی ہے تو اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. کیونکہ جب مخالفت ہوتی ہے تو اندر ایک شدید ری ایکشن پیدا ہوتا ہے نا, ہر انسان کے اندر شدید رد عمل. جب آپ پڑھتے ہیں تو بعض اوقات تو خون کھول اٹھتا ہے نا, اس ری ایکشن کو ذبح کرنا ہے. جو اس میں کامیاب ہو جائے وہی یہ کام کر سکتا ہے. پھر یعنی اپنی ذات کا تحفظ تو ہر انسان کے اندر رکھ دیا گیا نا. کوئی بھی چیز ہمارے اوپر آ رہی ہو, مثلا ہمیں شک پڑے کہ وہ کوئی چیز گر رہی اور مجھ پہ آ رہی, تو ہم فوراً پروٹیکٹ کرتے ہیں. اسی طرح کوئی بات آپ پہ بنانے لگے تو آپ فوراً دفاع شروع کر دیتے ہیں, آپ فوراً تعویلیں کرنے لگتے ہیں, نہیں میں نے یہ نہیں کہا, میرا یہ مطلب نہیں, میں ایسی نہیں, میں ویسی نہیں. تو قدرتی طور پر انسان دفاع کرتا ہے. سیلف ڈیفenس ہر شخص کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا. لیکن جب معاملہ دین کا ہو تو پھر ذات کو تو پیچھے کرنا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی جو بات کر رہے ہیں آپ کا ذاتی جھگڑا تو کسی سے نہیں ہے, کہیں کچھ بانٹنا تو نہیں ہے آپ کو. ادفع باللتی ہی احسن, دور کرو اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو. سب سے اچھا, اچھا سب سے اچھا کیا ہے؟ بعض اوقات خاموشی سب سے اچھی چیز ہوتی. اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ تمہیں دین کے کام میں سب سے بڑی رکاوٹ اور مشکل کیا پیش آئی, تو میں ایک لائن میں جواب دوں گی, یہ چند لفظوں میں, خواتین کی جذباتیت سب سے بڑی مشکل تھی میرے راستے میں. سب سے تلخ تجربہ. ہر ایک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے نا. اب ہمارا کام چونکہ خواتین کے اندر ہے,
تو خواتین کے اوپر تو غالب ہی جذبات ہیں، اور تو کچھ ہے ہی نہیں. ہر وقت موڈ سوار ہے، ہر وقت جذباتی باتیں ہیں. اب نیگیٹو پازیٹو دونوں طرح کی جذباتی باتیں، یہ چیزیں آپ کے کام میں شدید رکاوٹ بعض اوقات پیدا کرتی ہیں. کیونکہ آپ خود بھی انسان ہیں نا. بہرحال آپ اللہ سے مدد مانگتے رہیں اور آگے بڑھتے رہیں. یا دوسرا طریقہ یہ کہ گھر بیٹھ جائیں، پھر دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا نا. ایک تو یہ کہ چلتے رہیں اس راستے میں، جیسا بھی ہے، جیسا بھی کوئی کرے کر لے. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ چھوڑ دیں. چھوڑ تو نہیں سکتے نا. تو جب تک صبر نہ کریں، کیونکہ یہ جو جذباتیت ہے یہ ہم سب کو بہت نقصان دیتی ہے. جب دین ہماری جذباتیت کا شکار ہوتا ہے تو کام میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے. وہ دعا اللہ چھوڑ کے ہم اپنی ذاتوں میں الجھنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے مجھے یوں کہا، وہ میرے ساتھ یہ کر گیا، وہ فلانے نے یوں کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اپنی ذات تو کہیں پیچھے جاتی نہیں. اسی لیے تو پھر اللہ کی طرف بلانے کا کام بھی ہو نہیں پاتا نا. یہ وہ کام ہے جو اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے کرنا پڑتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اور اس سے زیادہ اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اچھے عمل کرے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اور کہے کہ بلا شبہ میں مسلم ہوں. اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ ترین بات اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اللہ سے جوڑنا ہے، اور اس کے لیے اللہ کے دین کو عام کرنا ہے، اس دین پر خود بھی عمل کرنا ہے، اس دین کا چلتا پھرتا نمونہ بننا ہے. وقال اننی من المسلمین. اور یہ قول زبان سے بھی ہوگا، عمل سے بھی ہوگا. ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ. اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی، اچھا برا ایک نہیں ہوتا. ادفع، دور کرو، باللتی ہی احسن، ساتھ اس چیز کے یا اس طریقے کے جو زیادہ اچھا ہو. یعنی برائی کو بھلائی سے دور کرو. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. تو جب وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی پڑ گئی تھی، ایسا ہو جائے گا كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گویا کہ وہ دوست ہے بہت گہرا، جگری دوست. یعنی جو خون کا پیاسا تھا، جو دل میں نفرت رکھتا تھا، عداوت رکھتا تھا، وہ ولی حمیم بن گیا، گرویدہ اور جانثار دوست بن گیا. یہ کیسے ہوتا ہے اور کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ بالکل انوکھی اور انہونی سی بات لگتی ہے نا، کیونکہ ہم کبھی بھی اس کو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. ہم انتہا پسند لوگ ہیں نا. کسی میں خوبی دیکھی تو اس کو فرشتہ سمجھ بیٹھے، کسی میں کوئی کوتاہی دیکھی تو اس کو پوری طرح شیطان بنا دیا، اس کے اندر پھر کوئی خیر نظر ہی نہ آئی کبھی. اور پھر سب سے بڑھ کر اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان، وہ جس کا دل جس طرف چاہے موڑ دے. وہ چاہے تو کسی کے لیے دل میں محبت پیدا کر دے، وہ چاہے تو کسی کے لیے دل میں نفرت پیدا کر دے. پھر ہم مایوس کیسے ہو سکتے ہیں؟ کسی کے بارے میں بھی ہم کیسے فتویٰ دے سکتے ہیں، کیسے یہ ججمنٹ دے سکتے ہیں کہ وہ نہیں سیدھا ہو سکتا، اس کی نفرت نہیں ختم ہو سکتی؟ نہیں، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جب آپ اللہ کی خاطر کسی کو معاف کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا اپنی خاطر کچھ کرنا، اپنا کوئی فائدہ نظر آیا تو کسی کے ساتھ بھلائی کر دینا. نہیں، جب اللہ کی خاطر آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل آپ کے لیے نرم نہ کرے، اس کے دل میں آپ کی قدردانی پیدا نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ مثال بے حد خوبصورت ہے کہ ایک بڑھیا آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی. ایک روز آپ اسی راستے سے گزر رہے تھے تو وہ کوڑا پھینکنے والی نظر نہ آئی. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا وہ بیمار ہو گئی. آپ اس کی عیادت کو چلے گئے اور وہ بڑھیا مسلمان ہو گئی. ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں. مکہ فتح ہونے پر سارے اہل مکہ سوائے چند لوگوں کے جو بھاگ نکلے تھے سب اسلام میں داخل ہو گئے.
کیسے ہوئے؟ آپ نے ان کو معاف کیا، حالانکہ انہوں نے آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھیوں کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں نہیں کی تھی جن کا آپ انتقام نہیں لے سکتے تھے. آج آپ انتقام لے سکتے تھے. حضرت حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کیا، وحشی کو. کلیجہ چبانے والی ہند کو بھی معاف کیا، ابو سفیان کو بھی معاف کیا. عفو درگزر کا ایک وسیع باب ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور نہیں ڈالا جاتا اس کو مگر ان لوگوں میں جنہوں نے صبر کیا. یعنی برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنے کی خوبی اگرچہ بہت فائدہ مند ہے، لیکن اس پہ عمل صرف وہ کر سکتا ہے جس کے اندر صبر ہو، جو اپنے آپ کو تھام لے، کنٹرول کر لے، جس کے اندر تحمل ہو، جو غصے کو پی جائے، ناپسندیدہ باتوں کو اگنور کر دے، چشم پوشی کر دے. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور نہیں ڈالی جاتی یہ بات مگر بہت بڑی قسمت والوں میں. حظ کہتے ہیں قسمت کو، عظیم بہت بڑی. یہ صفت تو بڑی قسمت، بڑے نصیبے والوں کی ہوتی، یہ صفت تو صرف مخصوص لوگوں میں ہوتی. دیکھیں دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو برائی کا بدلہ برائی سے ہی دیتے ہیں اور نیکی کا بدلہ نیکی سے دیتے ہیں. جیسا کوئی ان کے ساتھ کرے ویسا ہی کرتے ہیں، وہ اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کرنا جانتے. اور اکثر لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ اچھا ہے اس کے ساتھ وہ بھی اچھے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ برا ہے تو وہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکیں گے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کا بدلہ بھی برائی سے دیتے ہیں. ہوتے ہیں ایسے لوگ، آپ ان کے ساتھ احسان کریں، آپ ان کے ساتھ اچھا کریں اور وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ برا کریں. یہ بدترین لوگ ہوتے ہیں. ایسے لوگ اپنی اس فطرت کی وجہ سے خود ہی نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں سے کوئی محبت نہیں کرتا، یہ محبتوں سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کسی کا احسان نہ مانے، شکر گزار نہ ہو. اور تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو برائی ہونے پر بھڑک نہیں اٹھتے بلکہ اسے برداشت کر لیتے ہیں اور آئندہ برائی کرنے والے سے خیرخواہی کا معاملہ کرتے ہیں، بھلائی کا سلوک کرتے ہیں. اور ایسا کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا، کوئی آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں شیطان بھی انسان کے پیچھے ہو لیتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، مت معاف کرو، مت چھوڑو، تمہارے معاف کرنے سے اس کو سبق حاصل نہیں ہوگا. اس لیے انسان نمبر 1 اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے، نمبر 2 شیطانی وسوسوں کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے. اس لیے ہر شخص یہ کام کر نہیں سکتا. یہ کام وہی کرتا ہے الا ذو حظ عظیم، جس کا بڑا نصیبہ ہوتا ہے، جس کی بڑی قسمت ہوتی ہے، یہ جس کے اندر عالی صفات ہوتی ہیں. حظ کہتے ہیں خیر اور فضل کا حصہ یا مالداری اور خوش قسمتی. یعنی عام طور پر ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں نا، فلاں بڑا خوش قسمت. یہ جملہ کبھی سنا ہے یا بولا ہے؟ فلاں بہت خوش قسمت. کس کو کہتے ہیں خوش قسمت؟ جس کے پاس مال زیادہ ہو یا جس کے پاس دنیا کی کوئی نعمت بہت عام ہو. اللہ تعالیٰ کے نزدیک خوش قسمت کون ہے، بڑے نصیب والا کون ہے؟ جو برائی کا جواب بھلائی سے دے سکتا ہو، جو اس کی خاطر معاف کر سکتا ہو، جو اپنے سے نفرت کرنے والوں کا بھی دل جیتنے کا گر جانتا ہو. اور یہ ہو نہیں سکتا جب تک آپ اپنے حصے سے دستبردار نہ ہو، اپنے حق سے نیچے نہ اتر آئیں. اور افسوس یہ کہ یہ دین کے نام پر یہ سب کام کر رہے ہیں. تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کس قسم کا دین ہے، یہ کس نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں جنہوں نے جان کے دشمنوں، خون کے پیاسے لوگوں کو معاف کیا، ان سے بھی جنگ نہیں کی، جنگ کے بغیر مکہ فتح کیا. ہم ان کی محبت کے دعوے دار، انہی کے نام لیواؤں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. کیا جنگوں سے بھی دل جیتے جا سکتے؟ محبت فاتح عالم. حقیقی معنی میں دنیا کو وہی فتح کر سکتا ہے جس کے اندر محبت ہو انسانیت کی. لیکن بعض اوقات شاید ہم انجانے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں، یا دوسروں کی دیکھا دیکھی، کیونکہ ہر طرف حقوق کی جنگ ہو رہی ہے، عورت مرد کے حقوق کی جنگ ہے،
اب بعض اوقات خواتین اس طرح کی باتیں کرتی ہیں، ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں. بھی کس سے لڑ رہے ہو؟ باپ سے لڑ رہے ہو یا بھائی سے لڑ رہے ہو یا شوہر سے لڑ رہے ہو یا اپنے بچوں سے لڑ رہے ہو یا کس سے؟ دیکھیں نا، لڑنے کے لیے کوئی سامنے ہونا چاہیے. اپنے ہی پیاروں سے، محبت کرنے والوں سے. کہ باپ اور بیٹی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، کتنی محبت ہوتی ہے اس میں. بہن بھائی کا رشتہ کتنا پیارا ہوتا ہے، بہنوں کو کتنا ناز ہوتا ہے بھائیوں پہ. شوہر بیوی کا رشتہ اللہ نے رکھا ہی محبت کا، کہ اس میں محبت ہونی چاہیے. اس کے لیے بھی کوشش کرنی پڑتی، قربانی دینی پڑتی. اور اسی طرح دوسرے مرد کون ہیں؟ وہ بازار میں رہنے والے مرد، ان سے ہماری کیا لڑائی، ہمارا کیا تعلق. تو کم از کم ایک انسانی معاشرے کے اندر باہم لڑائیوں اور کھینچا تانی اور کشمکش اور تضادات سے حاصل کچھ نہیں ہوتا. پانے والے وہی ہیں جو کھونا جانتے ہیں، جو کھو سکتے ہیں. دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. بظاہر دیکھنے میں ایک بیج کی کوئی عزت نہیں نظر آتی کہ اس کو مٹی میں ڈالا جا رہا ہے اور ڈال کے چھپا دیا جاتا ہے، کیونکہ چھپائے نہ تو اگتا نہیں ہے. یعنی اس درجے کی عاجزی. اگر واقعی کوئی انسان دین کے راستے میں گل و گلزار ہونا چاہتا ہے، گل و گلزار کا کیا مطلب؟ گل پھول کو کہتے ہیں اور گلزار باغ کو کہتے ہیں. یعنی پھولوں بھرا باغ بننا چاہتا ہے یا کوئی باغ لگانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ اپنے آپ کو ایک دانے کی طرح خاک میں ملائے، اپنی عزت کی پرواہ نہ کرے، اپنے حقوق کی پرواہ نہ کرے، لوگوں کی زیادتیوں پر، لوگوں کے رویوں پر صبر کرتا جائے، کھلے دل سے معاف کرتا جائے. اور معاف کرنا بھی ایسا کہ نشان مٹاتا جائے. واعفو واصفحوا میں جو آتی ہے بات، کہ ایسا معاف کرو کہ ان باتوں کو دہراؤ نہیں. ہم معاف کرنے کی بات بھی کرتے ہیں اور جب کبھی کوئی نئی ناراضگی ہوتی ہے تو ڈے 1 سے ناراضگی کا قصہ شروع کرتے ہیں. سب پچھلی باتیں پھر پرانے زخم تازے کر لیتے ہیں اور لہذا معاف کر ہی نہیں پاتے، کیونکہ اگر معاف کر دیا تو پھر وہ باتیں دل میں کیوں رکھی ہوئی. تو اسی لیے کیا فرمایا کہ یہ صفت دشمن کو دوست بنانے کی صرف ان لوگوں کو ملتی ہے جن کے اندر صبر ہوتا ہے اور جن کا نصیب بڑا ہے. اور یہ نصیب دنیاوی اعتبار سے شاید نہ بھی ہو کہ جن کے پاس بہت مال ہوتا ہے یا جن کے پاس دنیا کی کوئی رونق ہوتی ہے. نہیں، یہاں حظ سے مراد جنت بھی ہو سکتی ہے کہ جو جنت میں اعلیٰ مقام پانے والے ہیں، بڑے نصیب والے ہیں، جن کے لیے جنت میں جانا لکھ دیا گیا ہے، وہی یہ کام کر سکتے ہیں. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ یہ سب کچھ اکٹھا آ رہا ہے، انٹر ریلیٹڈ ہے. آیت 33 کے ساتھ 34 کا لنک بنتا ہے، 34 کا 35 کے ساتھ بن رہا ہے. تو گویا اللہ کی طرف بلانا دنیا کا عظیم ترین کام، اس کے لیے بہترین ہتھیار اچھائی اور برائی کا فرق جاننا، عمل کے اعتبار سے بھی اور معاملے کے اعتبار سے بھی. برائی کو بھلائی سے دور کرنا، دشمن کو دوست بنانا، اور ان سب کاموں کے لیے صبر کا طریقہ اختیار کرنا. اور شیطان یہ صبر کرنے نہیں دیتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.